ایک لڑکی سے ایک نوجوان کو پیار اور محبت ہو گئی، اور وہ دور تھا میرے نبی کے جانشین دوم سیدنا عمر ابن خطاب کا۔ مطلب یہ مرض نیا نہیں ہے، پیار محبت کی یہ لعنت جو ہے وہ نئی نہیں، یہ پرانی ہے۔ ہاں، لڑکے ہمیشہ ہی سے منچلے رہے ہیں، ہنسنے کی بات نہیں، یہ تو تباہی کے دہانے پر ہے۔ پیار سے اتنا ہی سینہ ابل رہا ہے تو اپنی ماں سے کیوں پیار نہیں کرتے؟ اپنے باپ سے اتنے پیار کرنے والے ہو گئے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو لوگ پیار کرنے سے نفرت کرتے ہیں ہم ان کو جلا دیں گے اور ان کو مار دیں گے اور ان کو گولی سے اڑا دیں گے۔ پیار سے کسے نفرت ہے؟ جھوٹے! اگر تجھے پیار ہی ہوتا تو جس نے 2 سال تک دودھ پلایا اس سے پیار کیوں نہیں کرتا؟ مولانا پیار کا دشمن نہیں ہے، اصل پیار کرنے والا تو مولانا ہی ہے، لیکن تجھ میں اور اس میں فرق یہ ہے، اللہ والوں میں اور نفس پرست میں فرق یہ ہے کہ تم نفسانیت کے لیے کسی کو چکر میں لا کے اس کو پیار کا نام دیتے ہو، اور جن لوگوں کو واقعی پیار ہے وہ دودھ پلانے والی ماں سے پیار کرتے ہیں، وہ دودھ ساتھ پینے والی بہن سے پیار کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے پیار کرتے ہیں جس کو جنت کا دروازہ کہا گیا ہے، وہ اپنے علماء سے پیار کرتے ہیں، وہ نبی کی اولاد سے پیار کرتے ہیں، وہ قرآن سے پیار کرتے ہیں، اسلام سے پیار کرتے ہیں، شریعت سے پیار کرتے ہیں۔ پیار اس کا نام ہے۔ پیار سے کون جلتا ہے؟ جو آپ جلانے اور مارنے کی بات کرتی، یہ جو تم گرفتار ہو یہ نفسانیت۔ بہرحال دور نہیں جاتا تو وہ لڑکی سے ایک لڑکے کو پیار ہو گیا، اس نے خط لکھ کے کہا کہ آپ سے شادی کریں گے۔ اس لڑکی نے جواب دیا یہ شادی کی بات تو ابھی نہیں ہوگی، ایک شرط ہے شادی سے پہلے کہ 40 دن تک، کتنے دن تک؟ 40 دن تک تمہیں امیر المومنین فاروق اعظم کی اقتداء میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوگی۔ اگر تم ان کے پیچھے 40 دن نماز پڑھو گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ اب آپ جانتے ہیں نا کہ مرتا کیا نہیں کرتا۔ کتنے یہاں عاشقان زار موجود ہیں کہ جن پر بھی ایسی کیفیت گزری ہوگی کہ پھر شرط آئی تو سب پوری کی، وہ بھی بیچارہ پوری کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس نے کہا کتنی چھوٹی سی شرط ہوتا ہے کہ 40 دن نماز پڑھنا ہے۔ کہاں؟ مسجد نبوی کے اندر امیر المومنین کی اقتداء میں۔ 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن 40 دن گزرے، اب وہ لڑکا آیا نہ اس کا خط آیا نہ اس کا پیغام آیا، کچھ نہیں آیا۔ اب اس نے خود خط بھیجا کنیز کے حوالے سے، کہا کیوں 40 دن پہلے تو بڑی پیار کی باتیں کرتے تھے، آج کیا ہوا؟ کہا عمر کے پیچھے نماز پڑھ لی تو دل میں وہ عشق مصطفیٰ پیدا ہوا کہ اب کسی کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ تھے علم والے، یہ تھے علماء۔ تو اپنے بچوں کو علم کی طرف لاؤ، انہیں انجینئر بھی بناؤ، ڈاکٹر بھی بناؤ، ٹیچر بھی بناؤ، علم بھی دو۔ اب کتنا اچھا ہوگا نا کہ جو لڑکا IAS ہوگا وہ حافظ قرآن ہو کر کے تراویح بھی پڑھائے گا۔ کتنا خوبصورت ماحول لگے گا کہ جو عالم ہوگا وہ ہندوستان میں جج کی کرسی پر بھی بیٹھا ہوگا۔ کیا وہ کسی پر ظلم کرے گا؟ کیا وہ زیادتی کرے گا؟ آپ یہ نہیں کہیں کہ میں سنہری خواب دکھا رہا ہوں، ہتھیلی پر جنت دکھا رہا ہوں، نہیں، یہ آج سے 100 سال پہلے 150 سال پہلے ہو چکا ہے، اور کہا گیا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔ میری قوم کے جوانوں، عاشقان مصطفیٰ، صرف تم بیدار ہو جاؤ، کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان دل پہ لے لے، مسلمان بیدار ہو جائے، تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔ وہ وقت پھر آئے گا، وہ دن پھر آئے گا، وہ زمانہ پھر آئے گا کہ اللہ اکبر، جو عالم ہوگا وہ جج بھی ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ حکومت تو ہماری نہیں ہے، دوسروں کی حکومت میں جج کوئی کیسے بنے گا؟ ہم نے کہا 150 سال پہلے ہو چکا ہے کہ ایک جج ایسا تھا جسے دنیا فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ انگریزوں کی حکومت میں وہ عدالتوں میں فیصلہ بھی کرتے تھے، اور جب اذان ہوتی تھی تو مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھاتے تھے۔ ہو چکا ہے یہ، لیکن کرنا ہے یہ اپنے شوق کو کم کرو۔ جتنا گٹکا کھا کر کے تھوک دیتے ہو، اگر اتنے پیسوں کو ایجوکیشن کے راستے میں استعمال کرو گے اپنے بچوں کو بہت پڑھا سکتے ہو۔ یہ میری مائیں اور بہنیں بیوٹی پارلر کی جو نظر کر دیتی ہے اپنے پیسوں کو، اگر وہ بچا لیں
کوئی ضروری ہے ہر شادی میں نیا کپڑا ہونا چاہیے؟ کوئی ضروری ہے ہر فنکشن میں نیا کپڑا ہونا چاہیے؟ ایک ماں باپ صرف 10 سے 15 سال اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر لیں اور یہ عہد کر لے مجھے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے اپنے بیٹے کو پڑھانا ہے، پھر دیکھو آپ کا بچہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا۔ آؤ ماں کی بات آئی ہے، اب میں ماؤں سے توجہ چاہتا ہوں، دائیں بائیں پردے میں بیٹھی ہوئی میری بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھو جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، اکثر بڑے بڑے اولیاء ان کے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، جب وہ ننھے سے بچے تھے ان کے باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر ماؤں نے ان کو پڑھایا، محنت سے پڑھایا، کوششوں سے پڑھایا۔ آج تو بہت راحتیں ہیں، آج تو اللہ اکبر مدد کرنے والے لوگوں کی ایک بڑی ٹیم ہے، آج تو مدد کرنے والی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں۔ اس وقت ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جانتے ہیں آپ ایک نام ہے حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا نام، نظام ملت والدین۔ حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میرا بچپنا تھا، میرے والد کا انتقال ہو گیا، حالات بگڑ گئے، حالات خراب ہو گئے، ہمارے یہاں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ دیکھو ماں کی تربیت بھی کیا ہے، اگر آج بچے بھوکے ہو تو عورتیں اپنے بچوں کو روڈ پہ لے کر نکل جاتی ہے، میرا شوہر مر گیا ہے میری مدد کرو۔ لیکن اللہ اکبر غیرت کا عالم کیا ہے، حیا کا عالم کیا ہے، بے پردہ گھومنے والی میری بہنوں، اگر تم بیوہ ہو چکی ہو تو آبرو کا سودا تو نہ کرو، زندگی گزارنے کا سلیقہ موجود ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے۔ بلکہ معاذ اللہ اب تو یہ بھی ہوتا ہے اگر طلاق ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا تو اللہ اکبر پھر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ غربت کی چکی میں پسنے کے بعد غربت کو بہانہ بنا کر کے آبرو کا سودا کیا جاتا ہے، کبھی اس سے ملا جا رہا ہے کبھی اس سے ملا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غریب عورتیں ایسا کرتی ہیں، سب غریب عورتیں ایسی نہیں ہوتی، زیادہ تر غریب عورتیں تو ایسی ہوتی ہے جو آج بھی بزرگوں کے نقش قدم پر ہے، لیکن چند کی وجہ سے پورا معاشرہ بدنام ہے، اور پھر کہتے ہیں کیا کریں، بچوں کی فیس دینا ہے، بچوں کی پڑھائی کا انتظام کرنا ہے، آبرو تو بیچنی ہی پڑے گی۔ کیا محبوب الہی کی امی جان جو اپنی وقت کی رابعہ تھی، جو اپنی وقت کی ولیہ تھی، محبوب الہی کہتے ہیں کئی دن تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اللہ اکبر، لیکن ماں کبھی میری یہ نہیں کہتی تھی کہ نظام الدین ہم فاقہ کریں گے، ہم فاقے سے رہیں گے۔ واللہ جب فاقے کا دن آتا تھا تو میری ماں کہتی تھی بیٹا نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ جب ماں کہتی تھی کہ اللہ کے مہمان ہیں میں سمجھ جاتا تھا کہ آج فاقہ ہے۔ جب کئی دن تک کے کھانا مسلسل ملتا اور ماں کے جملے میں اتنی لذت تھی آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو جب کئی دن تک کھانا ملتا اور گھر میں فاقہ نہیں ہوتا تو میں بڑی معصومیت سے پوچھتا امی ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے، ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ اس ماں نے چرخہ کاٹ کر محبوب الہی کو پڑھایا، بھوکے رہ کر محبوب الہی کو پڑھایا۔ جب قدوری ختم ہو گئی تو حضرت نظام الدین اولیاء کے استاد نے کہا بیٹے محمد احمد تمہاری دستار کرنی ہے، دستار۔ تو کہا حضور دستار میں کیا ہوتا ہے؟ کہا دستار میں بچے کے سر پہ بزرگ لوگ امامہ باندھتے ہیں، بزرگ لوگ امامہ باندھتے ہیں، اور جتنے علماء آتے ہیں ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ دستار کی رسم ہے۔ تمہاری امی سے کہنا انتظام کریں۔ کس شان سے کس غیرت سے زندگی گزر رہی تھی استاد کو بھی نہیں معلوم تھا کہ نظام الدین کے گھر کے حالات کیا ہے، اس لیے کہا کہ تمہاری امی سے کہنا انتظام کرو علماء کا، دستار خرید کے لاؤ، ہم آئیں گے علماء کو لے کر دستار باندھی جائے گی۔ ماں سے جا کے کہا نا امی میری دستار ہے، ہائے ہائے۔ استاد نے کہا کہ امامہ اور علماء کی دعوت۔ ماں نے کہا بیٹا تمہارے استاد سے چند مہینوں کی مہلت لے لو، چند مہینے کی مہلت لے لو، کیونکہ اپنی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم بازار سے دستار خرید کے لائیں، تو دن کو چرخہ کاتا کروں گی اور رات کو تمہاری دستار میں خود جو ہے وہ تیار کروں گی، اس کو بوندوں گی، میں اس کو اپنے ہاتھ سے تیار کروں گی، اتنے دن کے لیے ٹائم لے لو۔ اور علماء کی جہاں تک دعوت کا سوال ہے اس کے لیے بھی پیسے چاہیے، تو پیسے ہم اکٹھا کریں گے پھر دعوت دیں گے۔ استاد کو جا کر کے کہا، استاد نے کہا دستار کا وقت آ گیا تاخیر کیوں کرتے ہو؟ آخر کار کسی ذریعے سے پتہ چل گیا کہ اللہ اکبر پیسے دعوت کے لیے نہیں ہے، تو استاد نے
जितने पैसों की कमी थी वो पूरी की, और हज़रत महबूब इलाही के सर पे वो दस्तार बांधी गई जो उनकी अम्मी ने अपने हाथ से बुना था, अपने हाथ से तैयार किया था। इस दर्द और इस कर्ब के साथ गरीबों ने अपने बच्चों को पढ़ाया। ये जो लंगड़ा लूला बहाना है ना कि हम गरीब हैं मौलाना नहीं पढ़ा सकते, आज तो ये बहाना ही नहीं होना चाहिए। इतने बड़े बड़े मदरसे मौजूद है जहाँ फ्री में पढ़ाई हो रही है, फिर भी लोग नहीं पढ़ाते। उस वक्त पढ़ाई उस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल थी, फिर भी बच्चों को पढ़ाया जाता था। अच्छा, एक खास बात, गरीब ये कह करके कहता है कि मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता कि गरीब हूं। अमीर अपने बच्चों को मदरसे में भेजना नहीं चाहता, जबकि तारीख ये है, तारीख कि गरीबों ने भी अपने बच्चों को पढ़ाया और अमीरों ने भी अपने बच्चों को पढ़ाया, बल्कि बादशाहों ने भी अपने बच्चों को पढ़ाया, और सिर्फ पढ़ाया नहीं बल्कि खुद पढ़े भी। इस मजमे में कितने मेरे भाई ऐसे होंगे जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो ये कहते थे यार बचपने में खेलकूद की, बड़ी वो की, गरीब गफलत की, टाइम नहीं था, ऐसा नहीं था, वैसा। अब नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? जब 40-50 साल की उम्र में कंप्यूटर सीख सकते हो तो अल्लाह की किताब क्यों नहीं सीख सकते? 40-50 साल की उम्र में जिम जा सकते हो तो अल्लाह के घर में अल्लाह की किताब सीखने के लिए क्यों नहीं आते? 40-50 साल की उम्र में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने जाते हो तो इसके लिए क्यों नहीं आते? और हमारे यहाँ इल्म सीखने की कोई उम्र नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक इल्म हासिल करते रहो। हमारा पूरा जिंदगी का सफर इल्म और इल्म और इल्म ही है। तालिबे इल्म बनकर जिंदगी गुजारो, इसलिए कि तालिबे इल्म की शान ये है कि तालिबे इल्म जिस कब्रिस्तान से गुजर जाता है, अल्लाह 40 दिन के लिए उस कब्रिस्तान से अपने अजाब को उठा लिया करता है। आओ सीखो, टाइम निकालो। अगर 1 घंटा दिया ना अच्छे आलिम और अच्छे कारी को, कुरान सीख लोगे और सीख सकते हो। नहीं मौलाना, नहीं बापू, बहुत मसरूफियत है। क्या है? बिजनेस है। आप बिजनेस ही है ना, बादशाह तो नहीं है ना। अगर बादशाह चाहे तो बादशाह भी सीख सकता है कुरान। बिजनेस संभाल कर नहीं, सिर्फ बादशाह संभाल के भी सीख सकता है। क्या हिंदुस्तान की तारीख नहीं पढ़ी? एक दिन औरंगजेब आलमगीर के दोनों बेटे आजम और मुअज्जम दोनों हाफिज कुरान हो गए। तो औरंगजेब ने अपने बेटों को कहा जाओ दादा को सलाम करो। ये औरंगजेब भी बेचारे बड़े मजलूम है, जिस बेटे का इतना अदब बाप के हवाले से कि बेटे हाफिज कुरान बनते हैं और बाप को सलाम करने आते तो कहते पहले मुझे नहीं अपने दादा को करो। जो इतना अदब करता था अपने बाप का, उसी पर इल्जाम रख दिया तारीख ने। उसने तो अपने बाप को कैद कर दिया था, कत्ल कर दिया था। वाह साहब, क्या दिन दिखाया अच्छे लोगों को, बदनाम ही किया। झूठ है, मक्र है, फरेब है, मक्कारी है। औरंगजेब का एक ही कसूर है कि वो दीनदार था, इसीलिए बदनाम किया। वरना अकबर को अकबर आजम कहते हैं, अकबर दिग्रेट कहते हैं। ये अकबर आजम कैसे हो गया, दिग्रेट कैसे हो गया? क्योंकि वो मुलीद था, दीन को नुकसान पहुंचाने वाला था। लोगों की फिक्र है जो भी दीन को फायदा पहुंचाए उसको डैमेज करो, और जो दीन को नुकसान पहुंचाए उसको उठाओ, ऊपर इज्जत दो। लेकिन तारीख पर कालक पोत सकते हो, तारीख को मिटा नहीं सकते। मुश्क पे पैरा बिठा सकते हो, मुश्क की खुशबू पे पैरा नहीं बिठा सकते। फूल को कैद कर सकते हो, फूल की खुशबू को कैद नहीं कर सकते। वाकई वो औरंगजेब था जो अपने माँ बाप का बड़ा फर्मा बरदार वफादार था। कुछ सियासी मामला जरूर थे, लेकिन औरंगजेब जब खत लिखता है अपने बाप को तो किन अलकाबात से लिखता है? अपने वालिद शाहजहां को औरंगजेब ने जितने भी खुतूत लिखे उसमें का एक किबले आलम, जहां पना, जिल्ले इलाही, आला हजरत, इस तरह के अलकाबात अपने बाप को लिखते हो और उसी को कहा जाता है कि कैद कर दिया था, कत्ल का। झूठ है। बुढ़ापे में शाहजहां का जहन दारा और मुराद मिल करके कुछ खराब करते थे, बिलखुसूस दारा, और उससे हिंदुस्तान की हुकूमत टुकड़े टुकड़े हो रही थी। तो इससे पहले कि हुकूमत दारा के हाथ में नादानी से दे दी जाती, औरंगजेब ने हिंदुस्तान को टुकड़े होने से बचाने के लिए, अखंड भारत की मर्यादा को रखने के लिए हुकूमत अपने हाथ में ले ली। बस इतना ही किया, और क्या किया?
اگر کوئی شمع لے کر چل رہا ہو، اس کے قدم ڈگمگا جائیں تو اس کے ہاتھ سے اگر شمع لے لینا یہ قصور ہے، تو پھر کیا گر کر کے بجھنے دی جائے شمع کو؟